اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 12 کا خلاصہ پڑھیں گے اور اس میں یہ بھی پڑھیں گے کہ اس میں کتنی صورتوں کا ذکر ہے اور کون کون سی صورت ہے، کتنے معبودوں کا ذکر ہے، کتنے انبیاء کا ذکر اور ان کی قوموں پر اللہ کا عذاب کس طرح نازل ہوا، قیامت کی دہشت کیا ہے، قیامت کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم ساتھیوں پڑھیں گے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں کیوں ڈالا، یہ بھی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان مصر میں آ کر کیوں آباد ہوا، قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بصائر، دلیلیں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ پارہ نمبر 12 قرآن مجید فرقان حمید۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ سورہ ہود مکمل، اس کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں ہے۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ۔ سورہ ہود میں 4 باتیں ہیں: قرآن کریم کی عظمت، توحید اور دلائل توحید، رسالت اور اس کے اثبات، قیامت کا تذکرہ۔ ساتھیو، اب ہم پڑھیں گے قرآن کی عظمت۔ قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا اور نہ اس میں کوئی تعرض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی تفصیل اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، کمزوریوں اور ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ اسلام تو اسی وقت آیا تھا جب پہلا انسان دنیا میں قدم رکھا تھا اور ہزاروں انبیاء اور رسول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی بابت جواب ہے: تم بھی بنا سکتے ہو تو بنا لو۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن آج خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لو اور خدا کے سوا جس معبودوں کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ سورہ ہود۔ توحید اور دلائل توحید۔ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، مچھلیاں ہوں یا کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ رسالت اور اس کے اثبات کے لیے 7 انبیاء کے واقعات۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم ایمان نہیں لائے سوائے چند۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر باد سرسر کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی مگر قوم نے اسے مار ڈالا، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق عطا فرمایا، پھر ان کے بیٹے یعقوب ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کی بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو مگر وہ نہ مانے، ان پر اللہ کا عذاب آیا، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا کر دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام،
ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی بات نہ مانی بچ گئے، نافرمانی عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل، فہم اور سمع و بصر والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قیامت کا تذکرہ۔ روز قیامت انسانوں کی دو قسمیں ہوں۔ نمبر 1، بدبخت لوگ۔ بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب ہوگا، جب تک اللہ چاہیں گے حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ ساتھیو، اب ہم 12ویں پارے میں دوسری سورت کے بارے میں پڑھیں گے جو سورہ یوسف ہے۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو اس عزیز مصر کی بیوی آپ پر فرفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کے صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانہ تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ بصائر اور دلیلیں۔ قصہ یوسف علیہ السلام۔ مصیبت کے بعد راحت سے۔ حسد خوفناک بیماری ہے۔ اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ دائی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے۔ موضوع تہمت سے بچنا چاہیے۔ جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے، عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک ایک فرد نے